واشنگٹن ڈی سی میں حال ہی میں قائم ہونے والا اپنی نوعیت کا یہ پہلا عجائب گھر ہے۔ یہاں دنیا بھر میں بسنے والے فلسطینیوں کی مدد سے لائی گئی دستاویزات، تاریخی تصاویر اور آرٹ کے نمونوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ عجائب گھر کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اب مناسب وقت ہے کہ دنیا کو فلسطینیوں کی مختلف تصویر دکھائی جائے تاکہ انہیں ہمیشہ دہشت گرد یا مظلوم قوم کے طور پر ہی نہ پہچانا جائے۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ فلسطینی انسان ہے، فلسطینی آرٹسٹ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں، اس لیے ہم نے یہ عجائب گھر قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں فلسطینی اپنی کہانیاں بیان کر سکتے ہیں۔ اس عجائب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے ایک نیلے رنگ کا جگ دیکھنے کو ملتا ہے جو فلسطین کے مغربی کنارے پر قائم شہر ہیبرون سے لائے گئے شیشے سے بنایا گیا ہے اور اس علاقے کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عجائب گھر یہاں آنے والوں کو علاقے کی طویل سیاسی لڑائی کے بجائے وہاں کے تہذیب و ثقافت کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں نے فلسطینی تاریخ کے بارے میں بہت پڑھا ہے اور میں وہاں کی ثقافت کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتی تھی اور ان چیزوں کے بارے میں جو وہاں کے لوگوں کی شناخت کی عکاسی کرتی ہوں۔ میں نے جو نئی چیز سیکھی وہ چابیوں کی علامتی حیثیت ہے، فلسطینیوں کے گھر کی چابیاں جو وہ وہیں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تاہم اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی پیچیدگی اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے لوگوں کی زندگیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی پالیسیز نہ صرف امتیازی ہیں بلکہ فلسطینیوں کے وجود کو مسلسل نظر انداز کرتی ہیں، تو ایسے میں کس کو کیا پرواہ ہے کہ یہ عجائب گھر یہاں قائم ہے۔ ہنادی اس عجائب گھر میں رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو اس عجائب گھر کے ذریعے فلسطین اور اس کے لوگوں کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگ فلسطین کے بارے میں جانتے ہی نہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نقشے پر ہے کہاں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عجائب گھر میں موجود کئی نقشے یہ دکھاتے ہیں کہ فلسطین دراصل کہاں ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جغرافیہ کیسے بدلا۔ عجائب گھر کے منتظمین کو امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عجائب گھر کو دیکھنے آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ہر قسم کے افراد کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور اس بات سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔